ڈاکٹر تنویر صاحب اس کی سب سے پہلی علامت کہتے ہیں نا انگلش میں فرسٹ امپریشن، سب سے پہلی جو علامت اب کیا نظر آئی ہے؟ تھیلیسیمیا کے حوالے سے دیکھیں جی، تھیلیسیمیا کا بچہ جیسا ہوتا ہے کہ مانوس کی بیماری ہے، پیریڈ سے یہ تاثر ہوتی ہے۔ 3 یا 4 ماہ کا جب بچہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جب گروتھ ہوتی ہے اس کو ٹیمپریچر رہے گا، اس کو انفیکشن لگ جائیں گے، تو اگر کوئی پراپر ڈاکٹر ہے، کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے چیسٹ پہ، تو وہ ہمارے پاس ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم اس کے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کر کے پھر اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر تنویر صاحب ایک مجھے یہ بات بتائیں کہ لوگ یہ بازاروں میں استعمال شدہ برتنوں میں کھانے کھاتے ہیں، لسی پی لی، گنوں کا رس پی لیا، یہ کچھ ایسی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کامن برتن ہوتے ہیں، وہ ڈسپوزیبل کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ کا خیال میں اگر ان دکانوں پہ ڈسپوزیبل برتنوں کی کنڈیشن لگا دی جائے اور محکمہ DHO ہیلتھ ان کو چیک کرنے کے لیے اگر کوئی کمی نظر آئے ان کو مناسب جرمانے کرے تو اس سے کوئی مثبت رزلٹ نکل سکتا ہے؟ بے شک کیوں نہیں، دیکھیں جی پنجاب کو ساری یہی کام کر رہی ہے، بہت کام کر رہی ہے، اس کے اوپر بڑا فوکس کر رہی ہے چیزوں کے اوپر، کھانے پینے والی چیزوں کے اوپر۔ تو اگر یہ ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی بات ہی تھوڑی، ہماری بہت ساری بیماری سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے بھی کافی رشتہ دار ڈاکٹر ہیں، مثلاً ڈاکٹر ظفر الرحمان ہیں، ڈاکٹر مشرف نقوی کے جو بہنوئی ہیں، ظفر لطیف ان کے بڑے بھائی ہیں، تو اسی طرح ڈاکٹر مشرف نقوی کی بیٹی ہے سروا ڈاکٹر ہے، پھر ان کا بیٹا ہے بلال، پھر اسی طرح ڈاکٹر مشرف نقوی کی مسز ہے وہ فریدہ ڈاکٹر فریدہ، اسی طرح ہمارے عزیز و فاضل میں کافی ڈاکٹر ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ جب یہ اس قسم کی معلومات ہوتے رہا ماں اب ان کا بھی کام ہے، فیملی کا بھی ہے، ڈاکٹر کا زیادہ بنتا ہے کہ وہ تو ان کے پاس نالج ہے، اس کے لیے اویئرنیس دوسروں کو فائدہ ان سے پہنچ سکے، ان کو بتایا جائے۔ ایک اور سوال میں سب کا یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ اتنے پرائیویٹ چینل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان چینلز پر اگر ہر روز کم از کم 15 منٹ یہ صحت کے حوالے سے اس قسم کی جو موجی امراض ہیں اس حوالے سے کچھ پروگرام دیا جائے یا حکومت زور دے تو اس سے بھی نتائج فراہم بالکل حکومت کوشش کر رہی ہے، پہلے دیکھیں ہم 8 مئی اب ہم نے کل جو گزر گیا 8 نومبر نیشنل تھیلیسیمیا پریونشن ڈے منایا ہے، 2 دن اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ ہر سال یہ منایا جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ تھیلیسیمیا سے کیسا بچا جائے۔ میں یہاں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ 1 کروڑ انسان ایسے ہیں جو کیریئر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، 1 کروڑ لوگ ہم کیریئر ہیں، تو اس سے بچا جائے، اس سے ٹیسٹ کروائے جائیں، ہر سال 5 سے 6 ہزار بچہ تھیلیسیمیا کا پیدا ہو رہا ہے، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ بچے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، تو یہ بڑی تکلیف دہ فگر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کو، اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ کیا یہ خوراک کی کمی جو ہے اس کے بچاؤ کے لیے جو مدافعتی نظام کو مستحکم ہونا چاہیے، اس میں کون کون سی کھانے پینے کی احتیاط ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ کہ جو تھیلیسیمیا کا بچہ اس کا ریشو میں سب سے پہلے آئرن بہت زیادہ آپ نے آئرن کا بہت ضروری آئرن آئرن ریلیشن آئرن زیادہ ہے؟ وہ بلڈ نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو انڈا کھانا ہے، انڈے کی سبزی کھاتے ہیں، پتوں والی سبزیاں فروٹ کھاتے ہیں، پالک پالک پتے والی سبزیاں آئرن کی سبزیاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تھیلیسیمیا کے بچے سبزیاں اب ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ وہ پانی میں ہمارے پہلے سابق پروفیسر ڈاکٹر